बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी ख्वाजा आतिफ अहमद, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन। अभी मरीम नवाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, 5 मिनट ठहरते हैं, 5 मिनट ठहरे, मरीम नवाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। चलो ठहर, अभी 5 मिनट ठहरे, वो एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। पहले प्रेस का भी मैं कमाल करता हूँ, कमाल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कैमरा थे आज 4 मिनट मेरा घर था। हाँ मैं समझना मैं तारी शादी से भी मिले मेरे नाल बैठे मैंने फोन कर यार मेरे से पै गई छड़ देगा वो फिर मैं आप इस्लामाबाद में आलू रखी है आपने। सर ये एक नुमानी वीडियो बना ली, ये वाली बाहर बाहर से वीडियो बनाया ताकि पता चले कितना वीडियो बना रहा था नुमान। अभी टाइम में खड़ा हो गया ना, आगे पीछे वीडियो बना, उधर की भी बना लो, कैमरों की हमारी भी बना लो। मरियम चल रही है, इसको लाइव भी चलेगा अभी, वो 5-7 दिन में गपशप लगा। ठीक है मैं क्यों तो तुम शुरू 4 घंटे का बंदोबस्त किया है। हाँ ज़्यादा किया है। बंद गया मुनीर, कहाँ पे बैग आओ? चलो जल्दी आओ ना। अच्छा आओगे ना तो ऑफिस में था ना, सारा आपने वीडियो बनानी है। हमारे पीछे शुरू हो गया, मैं फ्रंट पे कैमरा जितनी DSLR खड़ी है तमाम वीडियो बनानी है 1-1.5 मिनट, ठीक है ना? वीडियो बना के फिर मुझे आप सेंड करेंगे, लेकिन जल्दी पहुँचेंगे। तो तेरे बंदे बना रहे हैं, मेरे तो फॉर्मेट बने नहीं, वो फॉर्मेट बनने की दो तो दूंगा। वो अच्छा हो गया यार, बाकी भी आ रहे हैं। हाँ ऊँचा बोलना है, ऊँचा बोल। थोड़ा नहीं होगा ना वो मेरे ख्याल में, वो उनको बंद कर दे सर्विस। सर्विस बंद करा दे यार, कौन बंद कर? बेटा सर्विस बंद करा यार, सर्विस बंद करा। जी शुक्र अल्लाह का। 100% है, 100% बिल्कुल। अगर आप बल्कि आपने 10 वालों को नहीं बोलना है, 7 वालों को। हाँ हेलो, ठीक है, ऐसे यार बंद कर देना। हाँ बंद कर देंगे बस। हेलो काम इस समय एक्चुअली बैठा प्रेस के बीच में, तो मैं आपको जो है इसमें आप या मुझे घंटे कॉल कर लें, फिर मैं आपको ना मजीद कर दूँ। ओके ओके थैंक यू। है
चाहते हैं मैं पे एडा मीडिया पे भाई चलो सर बैठो बैठो चलो भाई सलावत करते फटाफट तू थोड़ी खुलो करना पड़ अच्छा चलो ठीक है बिस्मिल्लाहिर्रहमान सलावत आप कर दो सलावत गुरु उनके कोई बात बोल बन चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी ख्वाजा आतिफ अहमद, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतने मुख्तसर वक्त में अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमारा जो रोज़गार का सिलसिला है उसमें आपने हमारी कवरेज करके हमारा साना बरसाना साथ दिया है, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। तो हमेशा की तरह हुकूमत जैसे बाकी मामला को हल कर रही है, हमने इससे पहले 5 को स्ट्राइक का ऐलान किया था, लेकिन मिनिस्टर हमाद अजहर और सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने हमारे से रिटर्न उसमें MOU साइन किया था जी कि आपका जो 6% ऑफ दी सेलिंग प्राइस है वो मार्जिन आपका दे दिया जाएगा आपको, और हमें इसके लिए 10 दिन का टाइम दे दिया जाएगा। और उसके बाद हमेशा की तरह उन्होंने फिर बैकआउट किया और अब मजबूरन हमें कल के लिए स्ट्राइक का हमने ऐलान किया है। और मैं स्ट्राइक से ज़्यादा शौरी तौर पे मैं कारोबार बंद करने का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि ये अब जो मार्जिन है इसमें हमारे लिए कारोबार करना मुश्किल हो गया है, लिहाजा हम अपना कारोबार बंद करना चाह रहे हैं। तो बाकी एक और बात कि किसी साहब ने यहाँ से अभी बात की थी कि जी हमारे मिनिस्टर साहब जो नेशनल इश्यूज़ हैं उनको हम ट्विटर के ऊपर, वो आपने ट्विटर के ऊपर नहीं, आप उनको सेटल करते। किसी बंदे ने ये टोटल डिसइंफॉर्मेशन फैलाई है जी कि सेटलमेंट हो गई है, कतई तौर पे हमारे किसी से कोई बात नहीं हुई और हम अपनी स्ट्राइक की कॉल के ऊपर कायम हैं। जी 2-3 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। एक तो ये है कि ये नेशन वाइड है जी स्ट्राइक, दूसरे नंबर पे ये है कि ये ऑल ओवर पाकिस्तान और इनडेफिनेट पीरियड के लिए ये स्ट्राइक की जाएगी, जिसमें जितनी देर हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम ये पंप्स को दोबारा नहीं ऑपरेशनल करेंगे। और जो आपने बात की है कंपनी की साइट्स की, हर कंपनी का अपना अपना है, वो ये प्रेशर ले ही नहीं सकते। हर शहर में 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 अपना कंपनीज के हैं, वो सारे लाहौर को या सारे पाकिस्तान को वो कैटर नहीं कर सकते अपने शहरों को। देखिए इसमें इस वक्त 3 रुपये 91 पैसे सुपर के ऊपर हमारा मार्जिन है। 3 रुपये 91 पैसे में से हमारे जो रेगुलेटर्स हैं OMC अपना, और ये आपका जो ओगरा है, और तीसरे नंबर पे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, इनकी मिली भगत से ये 85 से 90 पैसे हमारे से उसी में से वापस ले जाते हैं। ऑन पेपर्स हमारी 391 है, लेकिन जो टेक होम है वो 3 रुपया 1 पैसा बनती है। फाइट की अभी स्टडी करवाई है गवर्नमेंट ने, जो इनका अपना इंडिपेंडेंट इदारा है, उन्होंने
₹4.03 پر لیٹر کی آپریشنل کاسٹ نکالی ہے. آپریشنل کاسٹ آپریشنل کاسٹ، میں پروفٹ کی ابھی بات نہیں کر رہا، آپریشن کاسٹ نکالی ہے. تو آپ بتائیں کہ ہم جیسے کوئی فیکٹری لگاتا ہے، اگر وہ فیکٹری نہیں چل رہی تو ہمارا اتنا تو رائٹ ہے کہ ہم اپنا کاروبار بند کر دیں بجائے پلے سے کھانے. دیکھیں اس میں یہ تو تقریباً 7.5 کے قریب بنے گا، اور اس میں فلکچویشن آتی رہے گی. پرائس اوپر جائے گی تو یہ تھوڑا سا بڑھ جائے گا جیسے جیسے انفلیشن بڑھے گی. اگر پرائس کم ہوگی تو ڈیفینیٹلی یہ نیچے کی طرف آتا ہے. اچھا سر، آج حماد اظہر صاحب نے کہا ہے کہ جو آپ کے ساتھ معاملہ طے کیے گئے تھے اس کی سمری جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور اب کابینہ کے اجلاس میں جو ہے نا اس کے اوپر غور ہو. یہ سر ٹوٹل جیسے میں نے اسٹارٹ میں کہا ہے، یہ بالکل ٹوٹلی یہ ڈس انفارمیشن ہے. نہ انہوں نے جو سمری بھیجی تھی اس کو ریورس کیا، وہ منگوایا انہوں نے ریویو کرنے کے لیے، لیکن ہمارے ساتھ کسی کا ابھی تک کوئی آفیشلی رابطہ نہیں ہوا ہوا. یہ بتا دیں کہ آپ نے ایک بات کا اندازہ کیا ہے کہ آپ کے سرکار سے جو ہے عوام پریشان ہوں گے، آپ ان کو دیکھیں جی، میں پولیٹیکل بات تو نہیں کرنا چاہتا. جو حکومت نے کیا ہے، حکومت بھی میرا خیال ہے اسی دباؤ کے نتیجے میں آئی تھی، اور ہم بھی، ہمارا یہ تو رائٹ ہے نا کہ سارا پاکستان جو صرف پیٹرولیم ایسوسی ایشن نے چلانے کا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا، باقی بھی انسٹیٹیوشنز ہیں. اگر ہمارے ₹2 سے اگر حکومت چل سکتی ہے تو ہم اس کو وڈرا کر لیتے ہیں. لیکن یہ سارا خرچہ جو ہے وہ سارا صرف پیٹرولیم انڈسٹری نے تو نہیں اٹھانا. ٹرانسپورٹ کی گل شروع. سر یہ آپ کا سوال بڑا پرٹنر ہے جی. اس سے پہلے میں ایک کلیئرٹی لے کے آؤں گا. ابھی کچھ دن پہلے آئل ٹینکر ایسوسی ایشن نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس پہ انہوں نے کہا ہے جی کہ ان کا ہماری ہڑتال سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو کہ بات بالکل صحیح ہے. ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ ان کی ہڑتال میں شمولیت نہ ہونے کی وجہ سے پورے پاکستان میں 80% پمپ چلتے رہیں گے، ابھی کہ 15 سے 20% بند ہوں گے. یہ سر سے غلط بات ہے. آئل ٹینکر ایک علیحدہ ایسوسی ایشن ہے، ہم پیٹرول پمپ مالکان ہماری PPDA کے علیحدہ ایسوسی ایشن ہے. اگر آئل ٹینکر والے پیٹرول لے کے آتے بھی ہیں، اگر ہم لوگوں نے اسٹرائک کا اعلان کر دیا، اگر ہم پمپ نہیں چلائیں گے تو وہ پیٹرول کسی کے کام نہیں آئے گا. نمبر 1. نمبر 2 سر آپ کے سوال کے لیے کہ لاہور میں سے اس وقت 350 پونے 400 پیٹرول پمپ اس وقت لاہور کے اندر موجود ہے. ہماری سر جو ورکنگ ہے، جو ہمارا اس وقت جو ہمارا نیٹ ورک ہے، انشاءاللہ الحمدللہ جی 80 سے 90% پمپ بند ہوں گے. 8 سے 10% پمپ وہ ہیں جو کمپنی خود آپریٹ کر رہی ہے. یہ میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اگر ہم لوگ 80% یا 70% پمپیں بند کرا لیتے ہیں، جو پیچھے 30% پمپ رہ جائیں گے ان کے اوپر آپ سب لوگ بھی جائیں گے تو آپ کے پیٹرول لینے میں بے تحاشا دشواری ہوگی کہ پورے 350 400 پمپ کا لوڈ 25-30 پمپ برداشت نہیں کر سکیں گے. ایونچولی وہ بھی بند ہو جائیں گے. دیکھیں میں آپ کو اس کا اسٹیٹ میں نے بتایا ہے کہ جو فائٹ کی رپورٹ ہے، ہم اس وقت آلریڈی مائنس پہ جا رہے ہیں. کوئی بھی کاروبار ایسا نہیں ہے جس میں کم از کم آپ یہ دیکھیں کہ جس سائٹ پہ آپ بیٹھے ہیں یا کوئی بھی فار دیٹ میٹر اسلام آباد کی ہے 50 کروڑ کی 60 کروڑ روپے کی سائٹ ہے. اس کا آپ بزنس پروجیکٹ جب اس کا وہ لیتے ہیں اپنا اس کی فیزیبلٹی بناتے ہیں، اگر آپ 5-6% بھی پروفٹ اس سے نہیں لے سکتے تو ایسا کاروبار کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم آگے بھی منسٹر صاحب کو کہہ چکے ہیں کہ ہمارے 80% لوگ اگر ہمیں OMCs کے چنگل سے آزاد کر دیا جائے، 80% جو پرائیویٹ لینڈز کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لیز لینڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی اور کاروبار کرنے کی اجازت دے دی جائے تو 80% لوگ یہ کاروبار چھوڑنا چاہتے ہیں. دیکھیں جی، پہلے تو یہ ہے کمیونٹیز کے اندر بلیک شیپ ہوتی ہیں، میں بھی چند لوگ یہ کام کر رہے ہوں.
جس کو ہم آپ کے ساتھ مل کے اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں، ہمارے میں سے نہیں، اور وہ ٹھیک ہے. اور دوسرا ہم نے بڑی کوشش کر کے منسٹری کی آنکھیں کھول کے ایف پی آر والوں سے میٹنگز کر کے تو ہم نے یہ اسمگلنگ کو رکوانے کے لیے ان کو پریشرائز کیا ہوا ہے. سر ایک بات اور میں ایڈ کروں گا کہ آپ نے بڑا اچھا یہ پوائنٹ ہے جی کہ جو ایرانی تیل اور جو مکس پٹرول وہ سر ہمارے میں سے نہیں ہے. اس کو ان کو نہ تو ایسوسیشن نے کبھی آن کیا ہے نہ ان کو سپورٹ کیا ہے. اور وہ لوگ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے ہم لوگ تو اپنے مارجن کے لڑ ہیں. وہ کہتے ہیں مارجن نہ بھی ملے وہ ابھی بھی اتنا کما رہے ہیں، وہ کھلے رہے، وہ پیچھے کھلے بھی رہے، وہ چاہے بند رہے، ان کو کوئی سروکار نہیں ہے. ان کو آپ 1 روپے کمیشن دیں گے اس میں پیار ہے کہ وہ آلریڈی اسمگلڈ پروڈکٹ ہے اور مکسنگ سے بے تحاشا پیسے کما رہے ہیں. جی لاہور کی تقریباً اس وقت 3 ملین کے قریب ہماری ڈیلی کی کنزمپشن ہے. 3 ملین لیٹر پیٹرول اور ڈیزل دونوں کو ملا جوائنٹ. آپ آج رات سے بند کر دیتے ہیں 12 بجے بند، صبح 6 بجے صبح 6 ایک پینک کریٹ ہوگا پیٹرول پمپ پہ. ضلع انتظامیہ اثر بھی آتی ہے، اسٹیٹ سیکٹر بھی آتی ہے، آپ کے پیٹرول پمپ کو آتی ہے. دیکھیں جی ہم کوئی اسٹیٹ اس میں آئے ایکشن میں آئے کچھ بھی ہو، جتنی دیر ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم قطعی طور پہ یہ کاروبار دوبارہ سٹارٹ نہیں کریں. جی چیئرمین صاحب نے ہمارے صبح 6 بجے کی اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے آل اوور پاکستان اسٹرائک کے لیے، اور یہ انڈیفینٹ ٹائم کے لیے پیریڈ کے لیے ہوگی. جی ہم تو پہلے ہی چاہتے ہیں لائسنس کینسل کریں. جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہماری 80% کمیونٹی اس پروفٹ کے اوپر، اس بزنس ماڈل کے اوپر کام نہیں کرنا چاہتی، تو ہم بڑے خوش ہوں گے یہ ہمارے لائسنس کینسل کر دیں اور ہماری جان چھوٹ جائے گی. جی سر. سر یہی بات میں پہلے ریپیٹ کی تھی کہ ہم لوگوں نے پہلے ہڑتال کی کال دی تھی 5 تاریخ کو، 5 نومبر کی ہڑتال کی کال تھی. اس پہ 3 تاریخ کو منسٹر حماد صاحب نے ہمیں بلایا، ہماری ایسوسیشن کو، ہمارے سے بیٹھ کے انہوں نے جو ہمارے مطالبات سنے اور ایک ریٹن کاغذ پہ MOU پہ سائن کرایا کہ جو سمری ہوگی وہ ہماری مشاورت کے بعد ECC میں پیش کی جائے گی اور اس کے اندر ہمارا سبسٹینشیل جو ہم نے جو ان سے مطالبات کیے ہیں وہ مانے جائیں گے. لیکن سر وہ 17 تاریخ تک کا انہوں نے ٹائم دیا تھا، ہم لوگ 20 تاریخ تک ان کا ویٹ کرتے رہے ہیں. 20 تاریخ تک انہوں نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا، کسی قسم کا کوئی انہوں نے ہمارے مطالبات نہیں مانے. الٹا انہوں نے کہہ دیا کہ ہماری سیٹلمنٹ ہو گئی ہے. یہ آپ لوگوں کے میڈیا کے تفصیل سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ انہوں نے 70 پیسے کی سمری موو کی تھی جو کہ بالکل ہمیں قبول نہیں ہے. اور اس کے بعد ہم نے پھر رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے رابطہ نہیں کیا. اس کے بعد ہم نے یہ انتہائی قدم اٹھایا ہے اور ہم اسٹرائک پہ کل صبح 25 تاریخ کو صبح 6 بجے سے پورا پاکستان بند کریں گے. تھینک یو سو مچ. کیا